بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب، اہل بیت کا حقیقی مصداق اور اہل بیت کا سچا محب کون ہے؟ میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا موضوع ہے جس پر محبت بھی بہت ہے اور غلط فہمیاں بھی بہت ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد اور تیسرے داماد کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اہل بیت کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن اہل بیت کا سچا عاشق اور حقیقی محب کون ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں، یہ وہ خاندان ہے جس کے دروازے پر جبرائیل امین آتے تھے، یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی تھی۔ اہل بیت کا حقیقی مصداق کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام آیات اور احادیث کو جمع کیا جائے تو اہل بیت میں شامل ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد مبارکہ۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ آیت تطہیر سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر اسی سلسلے میں اہل بیت کا ذکر آیا، لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور تمام امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین اہل بیت میں شامل ہیں۔ حدیث قصہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو چادر میں جمع فرمایا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی دور فرما اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صحیح البخاری۔ پھر فرمایا، یوزینی ما آذاہا، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ترمذی۔ اور فرمایا، اللہم انی احبہما واحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا تذکرہ، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام داماد امت کے لیے قابل احترام ہیں۔ پہلے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ آپ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب غزوہ بدر میں قیدی بنے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا ہار فدیے میں بیچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو چھوڑ دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور داماد سے محبت کی عظیم مثال ہے۔ بعد میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور بہترین صحابی بنے۔ دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، مسلم شریف میں ہے۔ تیسرے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کو دامادی کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ اہل بیت سے محبت کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، صحیح مسلم۔
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اپنی قرابت داری سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا محبوب ہے۔ بخاری۔ اہل بیت کا سچا عاشق کون؟ میرے دوستو یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اہل بیت کا سچا عاشق وہ نہیں جو صرف نعرے لگائے، بلکہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرے، ازواج مطہرات کا ادب کرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے، قرآن و سنت پر عمل کرے، کیونکہ اہل بیت نے یہی تعلیم دی ہے۔ امام حسین کا حقیقی پیغام کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک درس ہے، صبر کا درس، وفا کا درس، حق پر ثابت قدمی کا درس۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اختتامی پیغام میرے عزیزو، ذرا تصور کریں، مدینے کی روشن گلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک کندھے پر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کندھے پر ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سامنے موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادب سے کھڑے ہیں، ازواج مطہرات گھروں میں ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مقدس خاندان کا حصہ ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور ان کے شوہر حضرت عثمان اس نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرما رہے ہیں اللہم انی احبہم فاحبہم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو آؤ ہم عہد کریں کہ ہم تمام اہل بیت سے محبت کریں گے، تمام ازواج مطہرات کا ادب کریں گے، تمام صحابہ کرام کا احترام کریں گے اور قرآن و سنت کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور اوصاف۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی محبت، عقیدت، وفا، صبر، شجاعت اور قربانی کی ایک پوری تاریخ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے تھے، وہ ہستی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا سوچئے، جس شخصیت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم الفاظ فرمائیں، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت، اوصاف حمیدہ اور ان کی عظیم شخصیت کے روشن پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ولادت بسعادت۔ میرے عزیزو، 4 ہجری کا سال تھا، مدینہ منورہ کی فضائیں خوشیوں سے مہک رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر تھے۔ آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچے کو اپنی مبارک گود میں لیا، اس کے کان میں اذان دی، پیار کیا، دعائیں دیں اور اللہ کے حکم سے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے عربوں میں معروف نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ محبت نصیب ہوئی جو دنیا کے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے تھے، دونوں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پر لے گئے، پھر فرمایا تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی محبت چھپا نہ سکے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوچئے جنت میں کتنے نیک لوگ ہوں گے، کتنے شہداء ہوں گے، کتنے صالحین ہوں گے، لیکن ان سب نوجوانوں کی قیادت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے گی۔ یہ معمولی فضیلت نہیں، یہ عظیم اعزاز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں محبت، قربت اور عظمت کی کئی راز پوشیدہ ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین میری امت کے لیے میری تعلیمات کا آئینہ ہے، عبادت اور تقوی۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک عظیم خاندان کے فرد نہیں تھے، وہ عظیم عبادت گزار بھی تھے۔ راتوں کو تہجد پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کثرت سے ذکر الہی کرتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے۔ دنیا کی چاک و چبند آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔
آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ علم و حکمت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر تھے، انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پائی، حضرت فاطمہ جیسی عظیم ماں کی آغوش میں پرورش پائی، اس لیے علم و حکمت، فہم اور دینائی آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھے۔ لوگ آپ کے پاس مسائل پوچھنے آتے، آپ نہایت حکمت کے ساتھ جواب دیتے۔ سخاوت اور فیاضی، میرے بھائیوں، امام حسین بے مثال سخی تھے، کوئی سائل دروازے سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کا سہارا بنتے، بیواؤں کی کفالت کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آیا، آپ نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ وہ حیران رہ گیا۔ یہ تھی اہل بیت کی شان، عاجزی اور انکساری۔ حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سارے عرب آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن آپ کے اندر تکبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے، ان کی بات غور سے سنتے، یہی تو حقیقی عظمت ہے، شجاعت اور بہادری۔ حضرت امام حسین اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بے مثال بہادر تھے، حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، باطل کے سامنے کبھی جھکتے نہیں تھے۔ مشکلات اور آزمائشیں آئیں لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان حق پر ڈٹ جاتا ہے چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ صبر و استقامت، میرے عزیزو، امام حسین کی زندگی صبر کا درس دیتی ہے۔ مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں، صبر کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صبر و استقامت کی روشن مثال ہیں۔ اہل بیت سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی روح ہے۔ آج ہمارے لیے پیغام، میرے بھائیوں، اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اوصاف بھی اپنانے ہوں گے۔ نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، والدین کی خدمت، سچ بولنا، حق پر قائم رہنا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہی حقیقی محبت حسین ہے۔ اختتامی پیغام، میرے عزیزو، ذرا تصور کریں مدینے کی وہ گلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک آنگن، وہ ننھا حسین جو کبھی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہے، کبھی ان کی گود میں بیٹھا ہے، کبھی ان کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو محبت سے دل بھر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے اخلاق، ان کے تقوی، ان کی عبادت، ان کی سخاوت اور ان کی استقامت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی دل محبت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں اور زبان بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہیں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آج کا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین سے بے مثال محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین سے محبت۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر دادا اپنے پوتے یا نواسے سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی بوسے دیتے، کبھی گود میں بٹھاتے اور کبھی امت کو بتاتے کہ یہ صرف میرے نواسے نہیں بلکہ اسلام کے عظیم ستون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوچئے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بننا کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ حسین کو کندھوں پر اٹھانا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے حسین، تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کتنا بہترین سوار ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حسین سے محبت ایمان کا حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ حدیث صرف محبت کا اعلان نہیں، یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کی محبت کا مستحق بنے گا۔ سجدے کو طویل کرنے والا واقعہ، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اتنے میں ننھے حسین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ حیران ہوئے،
نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج سجدہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق عبادت۔ میرے عزیز بھائیو، امام حسین صرف نواسہ رسول نہیں تھے، وہ عبادت گزار، شب زندہ دار اور اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا تھا۔ نماز سے غیر معمولی محبت۔ امام حسین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا رنگ بدل جاتا، لوگ پوچھتے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے میں اس ذات کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ آج ہماری نمازیں کتنی ہی توجہی سے ادا ہوتی ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز خشوع خضوع کا نمونہ تھی۔ راتوں کی عبادت، امام حسین راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اللہ کے حضور آنسو بہاتے، دعائیں مانگتے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے۔ ان کے گھر والوں نے بیان کیا کہ عبادت ان کی زندگی کا مستقل حصہ تھی۔ قرآن سے محبت، امام حسین کو قرآن مجید سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو دل نرم ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حج سے محبت، تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین نے کئی مرتبہ حج ادا فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے متعدد حج پیدل ادا کیے۔ سوچیے جس شخص کے پاس سواری موجود ہو پھر بھی اللہ کی محبت میں پیدل سفر کرے، یہ صرف عشق الہی ہی کر سکتا ہے۔ سخاوت اور عبادت کا حسین امتزاج۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ صرف عبادت کرتے ہیں، بعض صرف لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دونوں چیزیں جمع تھیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے، دن کو مخلوق خدا کی خدمت کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرتے۔ کربلا میں بھی عبادت۔ جب کربلا کا میدان سجا، ہر طرف آزمائش تھی، مصیبت تھی، پیاس تھی، غم تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت نہیں چھوڑی۔ عاشورہ کی رات اپنے ساتھیوں سے فرمایا میں نماز، دعا اور تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ سوچئے موت سامنے کھڑی ہے لیکن دل عبادت کی طرف متوجہ ہے، یہی سچے مومن کی نشانی ہے۔ حسین ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج اگر ہم واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو صرف نعرے کافی نہیں، ان کی زندگی اپنانا ہوگی۔ اگر حسین سے محبت ہے تو نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، سچ بولیں، ظلم سے بچیں، غریبوں کی مدد کریں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام، آج نوجوانوں کے آئیڈیل اداکار، کھلاڑی اور دنیاوی شخصیات بن گئے ہیں، حالانکہ ہمارا اصل آئیڈیل امام حسین ہیں، جنہوں نے عبادت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھایا، صبر بھی سکھایا اور حق پر قائم رہنا بھی سکھایا۔ اختتام، میرے عزیز بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، مدینے کی گلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ننھے حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی خوش نصیب ہستی ہیں امام حسین، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آباد ہے۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو بہتر بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع اس عظیم ہستی کی ذات گرامی ہے جنہیں کائنات کا سب سے سچا، پاکیزہ اور معتبر خون ملا، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو سجدہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکین ہیں، یعنی امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے بے مثال ذوق عبادت پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک طرف کربلا کا میدان سجا ہوا تھا، دوسری طرف امام حسین تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس رات حسین کو اپنی جان سے زیادہ نماز اور اپنے رب سے ملاقات کی فکر تھی۔ حصہ اول، ولادت باسعادت اور نام مبارک۔ محترم بھائیوں، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں نور کی برسات ہوئی۔ خانہ فاطمہ و علی میں اس بچے نے جنم لیا جس کے آمد پر زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں چوسنے کے لیے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچے کا نام حرب یعنی جنگجو رکھنا چاہا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسین، نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ مسند احمد، یہ نام کوئی عام نام نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے کسی کا نام حسن یا حسین نہیں تھا، یہ وہ آسمانی نام تھے
جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے تحفے میں بھیجے تھے۔ حصہ دوم، فضائل و مناقب حسین۔ احادیث کی روشنی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود کائنات کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ حدیث اول، جنت کے سردار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی۔ حدیث دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث سوم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حسین پشت پر آ بیٹھتے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تاکہ حسین کی سواری میں خلل نہ آئے۔ حصہ سوم، ذوق عبادت اور عشق الہی۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف میدان جنگ کے غازی نہیں تھے، وہ محراب و منبر کے امام اور سجدوں کے سلطان بھی تھے۔ آپ کا ذوق عبادت کائنات میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرتا تھا۔ 25 حج پیدل۔ امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک 25 حج پیدل کیے۔ آپ کے پاس بہترین سواریاں اور اونٹ موجود ہوتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کے گھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیدل چل کر جاؤں گا۔ یہ ہے بندگی کا عروج، کثرت نوافل اور خوف خدا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ روزانہ سینکڑوں رکعت نوافل ادا فرماتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا، اے نواسہ رسول، وضو کے وقت آپ پر یہ رقت کیوں طاری ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ میں کس شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ حصہ چہارم، کربلا کی آخری رات اور ذوق سجدہ۔ سامعین محترم، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق عبادت کا سب سے بڑا گواہ میدان کربلا ہے۔ 9 محرم کی عصر کو جب دشمن کی فوج نے گھیرا تنگ کیا اور جنگ شروع کرنا چاہی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخرهم خلال العشیۃ لعلنا نصلی لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم انی كنت احب الصلاة له وتلاوة کتابه وکثرة الدعاء والاستغفار۔ ترجمہ، ان کے پاس جاؤ اور اگر ہو سکے تو آج رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم آج کی رات اپنے رب کی نماز پڑھ سکیں، اس سے دعا اور استغفار کر سکیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور کثرت سے دعا و استغفار کرنا کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، جہاں انسان کو اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی فکر ہو وہاں حسین کو نماز کی فکر ہے۔ کربلا کی وہ رات تلاوت قرآن اور سجدوں کی رات بن گئی، اور پھر 10 محرم کو جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تب بھی امام حسین نے نماز خوف ادا کی اور زندگی کا آخری سانس بھی سجدے کی حالت میں خدا کے حضور پیش کیا۔ دعا۔ میرے محترم بھائیوں، امام حسین کی ولادت ہمیں خوشی سکھاتی ہے اور ان کا ذوق عبادت ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ آج امام حسین سے محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب ہم ان کے نقش قدم پر چل کر نمازی بنیں گے، سچے بنیں گے اور حق پر ڈٹ جانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اتحاد، امن اور نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا، تاریخ انسانیت کا وہ باب جسے صرف ایک جنگ، ایک سیاسی تنازع یا ایک فوجی مارکا قرار دینا ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں حق اور باطل، اصول اور مسلط، وفا اور بے وفائی، صبر اور استقامت اپنی بلند ترین شکل میں نظر آتے ہیں۔ سن 61 ہجری عراق کا ایک بے آب و گیا میدان، ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند جانثار ساتھی، دوسری طرف وقت کی طاقتور حکومت اور اس کا عظیم لشکر۔ ظاہری اعتبار سے یہ ایک غیر مساوی مقابلہ تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ بعض اوقات تعداد نہیں بلکہ اصول جیتتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین بھی رکھا ہے اور انہیں حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔
آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم کربلا کے پس منظر، سیاسی حالات، کوفہ کے خطوط، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات اور اس عظیم قربانی کی ابدی پیغام کا جائزہ لیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تاریخی روایات اور مستند ماخذ کی روشنی میں اس واقعے کو سمجھا جائے تاکہ جذبات کے ساتھ ساتھ حقائق بھی ہمارے سامنے رہیں۔ تو آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں اور تاریخ کے اس عظیم ترین باب کو اس کی اثر روح کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا، جہاں جسم شہید ہوئے مگر نظریہ زندہ ہو گیا، اس واقعے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تمہید اور پس منظر۔ یہ واقعہ محض ایک جنگ کا نہیں ہے، یہ واقعہ ہے اسلام کے سیاسی، سماجی اور روحانی ڈھانچے میں آنے والے اس موڑ کا جس نے امت مسلمہ کی تاریخ کا دارہ بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ نے عدل و انصاف کی جو بنیادیں رکھی تھیں وہ سن 60 ہجری تک آتے آتے ایک نئے سیاسی بحران کا شکار ہو چکی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دمشق کے تخت پر ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی ملوکیت کا آغاز ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی نظام حکومت میں بیعت اور انتخاب کی بجائے وراثتی جانشینی کو نافذ کیا جا رہا تھا، جسے اسلامی ملوکیت کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت اور دلیل: یزید کا کردار اور اس کا طرز زندگی مدینہ کے جلیل القدر صحابہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خصوصی خط لکھا جس میں واضح حکم تھا، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے سختی سے بیعت لو اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے سر قلم کر دو۔ یہیں سے اس عظیم المیے کی بنیاد پڑی۔ تاریخ طبری، جلد 5، صفحہ نمبر 338، باب نمبر 2، مدینہ سے مکہ اور کوفہ کے خطوط۔ ولید بن عتبہ نے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس بلایا تو مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا جو یزید کا قریبی مشیر تھا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ حسین کو جانے نہ دو، ابھی بیعت لو ورنہ قتل کر دو۔ اس نازک موڑ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا، اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا معدن ہیں اور ملائکہ ہمارے نازل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ یزید ایک فاسق، شرابی اور بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کی دعوت: امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تاکہ حرم خدا کی حرمت پامال نہ ہو۔ ادھر عراق کے شہر کوفہ میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے خطوط کا تانتا باندھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام کو 12,000 سے زائد خطوط بھیجے گئے جن میں کوفیوں نے لکھا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کی قیادت میں یزید کے ظلم کا خاتمہ کر سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت: امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں 18,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، لیکن یزید نے فوراً کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد جیسے سفاک شخص کو مقرر کیا۔ ابن زیاد نے دہشت گردی، قتل و غارت اور لالچ کے بل بوتے پر کوفہ کے سرداروں کو خرید لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس مسلم بن عقیل کے پیچھے شام کو ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رات تک وہ بالکل تنہا رہ گئے اور انہیں بے دردی سے شہید کر کے دارالامارہ کے چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ تاریخ فی الکامل، باب نمبر 3، سفر عراق اور حر سے ملاقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ سے روانہ ہوئے تاکہ مکہ کی زمین پر خون نہ بہے۔ راستے میں مقام سالبیہ پر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ قافلے میں سناٹا چھا گیا، لیکن امام نے فرمایا، مسلم کی شہادت کے بعد اب زندگی میں کوئی لطف نہیں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے تاکہ حق کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ ابھی قافلہ عراق کی سرحد کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یزیدی حکومت کے ایک جرنیل حر بن یزید نے 1,000 سواروں کے لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روک لیا۔ حر کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور وہ پیاس سے نڈال تھا۔ امام حسین کا حسن سلوک، یہاں آل رسول کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دیکھیے۔ امام حسین نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ نہ صرف حر کے تمام فوجیوں کو پانی پلاؤ بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ حر نے امام سے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے انکار فرمایا اور اپنا خطبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ: اے لوگو، اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلتا ہوں، اگر تم میری آمد پر ناخوش ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کربلا آمد، لیکن یزیدی حکومت
امام کو زندہ واپس جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بلاخر 2 محرم 61 ہجری کو خر کے لشکر نے امام کے قافلے کو ایک ویران بے آب و گیا صحرا میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جب امام نے اس جگہ کا نام پوچھا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، یہ کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی مصیبت کی جگہ ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہمارا خون بہے گا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 باب نمبر 4۔ محرم کے دن اور پیاس کا امتحان۔ 2 محرم سے 7 محرم تک حالات سازگار رہے، لیکن 7 محرم کو ابن زیاد کا نیا حکم نامہ پہنچا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ حکم تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ عمر بن سعد نے 5000 فوج فرات کے کنارے تعینات کر دی۔ کربلا کی تپتی ریت، سخت گرمی اور 3 دن کی پیاس، خیموں میں معصوم بچے العطش یعنی پیاس پکار رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار جان پر کھیل کر فرات سے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن یزیدی لشکر آڑے آ گیا۔ 9 محرم کی شب یعنی شب عاشورہ، 9 محرم کی عصر کو عمر بن سعد نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، ان سے کہو کہ ہمیں آج کی رات مہلت دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اس تاریک رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کا چراغ بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے وہ تاریخی گفتگو کی جس کی مثال دنیا کی کسی فوجی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسین کا مکالمہ، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کسی کے نہیں جانتا۔ سنو، یہ دشمن صرف میرا پیاسا ہے، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائے، میں تم سے راضی ہوں بشرطے کہ تم چلے جاؤ۔ وفادار ساتھیوں کا جواب، چراغ جلایا گیا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ حضرت سعید بن عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا اور ایسا 70 بار کیا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ تھی وہ حسینی فوج جو موت کے خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 418 باب نمبر 5۔ 10 محرم مارکہ حق و باطل۔ 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، ایک طرف 32 سوار اور 40 پیدل یعنی کل 72 نفوس کا نہتہ لشکر تھا، اور دوسری طرف 30,000 کا لشکر۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حر بن یزید کے ضمیر نے جھنجھوڑا، وہ یزیدی صفوں کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگ کر حسینی فوج کا پہلا شہید بنا۔ دوپہر تک امام حسین کے تمام انصار و مددگار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب اہل بیت رسول کی باری تھی۔ اہل بیت کی شہادتیں، حضرت قاسم بن حسن یعنی امام حسن کے کم سن فرزند نے جام شہادت نوش کیا۔ امام کی شبیہ پیغمبر جوان بیٹے علی اکبر کے سینے پر نیزے کا پھل لگا۔ وفادار بھائی عباس بن علی کے دونوں بازو قلم ہوئے اور فرات کے کنارے ان کا علم سرنگوں ہو گیا۔ علی اصغر کی شہادت میدانے میں اب صرف امام حسین تنہا رہ گئے تھے۔ آپ خیمے میں آئے اور اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کو گود میں لیا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام اسے میدان میں لائے اور دشمن سے فرمایا، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جواب میں عمر بن سعد کے اشارے پر حرملہ نامی بدبخت نے 3 بالوں والا نیزہ مارا جو بچے کے ننھے گلے کو پار کر گیا۔ امام نے معصوم کا خون اپنے ہاتھ پر لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں گرا۔ امام حسین کا آخری سجدہ اور شہادت۔ بلاخر عصر کے وقت یہ زخموں سے چور امام حسین میدان میں آئے۔ آپ پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی برسات ہو رہی تھی۔ آپ نے تڑپتی تلواروں کے بیچ آخری نماز عشق ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھا۔ اسی حالت میں شمر ذی الجوشن اور خولی بن یزید نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظلم مکمل ہو چکا تھا۔ زمین کانپ اٹھی اور آسمان سرخ ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 188 باب نمبر 6۔ کربلا کا ابدی پیغام۔ یزید نے سمجھا تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کر کے جیت گیا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ فتح حسین کی ہوئی۔ یزید کا نام آج ظلم اور بدنامی کی علامت ہے، جبکہ حسین کا نام حریت، آزادی، عدل اور انسانیت کا پرچم بن کر پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ کربلا کسی ایک فرقے یا مذہب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ جیسا کہ مشہور فلسفی تھامس کارلائل نے کہا تھا، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خدا پر ایمان اٹل تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عددی برتری حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نواسہ رسول نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر
اسلام کے پاکیزہ چہرے کو ملوکیت کے داغ سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی کربلا کی پکار زندہ ہے۔ کربلا ہمیں پکارتی ہے۔ باطل کے سامنے جھک جانا آسان ہے، لیکن حسین بن کر حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یزید کا اقتدار چند سال رہا، مگر حسین کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، تخت الٹ جاتے ہیں، لیکن حق، وفا، قربانی اور صبر کی داستانیں کبھی نہیں مٹتی۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے کروڑوں دل ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، سلام ہو حسین پر، سلام ہو وفا پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، اور سلام ہو ہر اس شخص پر جو حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی زندہ ہے، اور اس کا پیغام ہے حق کا ساتھ دو، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کی زندگی پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔